بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے محمد عطائے خدا ہے، صحابہ کا سردار فاروق اعظم۔ نہایت واجب الاحترام معزز محتشم سامعین و حاضرین، ذی الحج کے آخری ایام ہیں اور انہی ایام کے اندر حضرت سیدنا خلیفہ دوم امیر المؤمنین مراد رسول اور مرید رسول نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر وار کیا گیا اور یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو اس حوالے سے آپ کا ذکر خیر آج کے جمعہ کا عنوان ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ جیسی جرأت عطا فرمائے، آپ جیسا انصاف کرنے والا بنائے، اور جس طرح سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق سے اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کو فائدہ مند بنایا، اللہ ہمیں بھی ایسی جرأت اور ایسی ہمت اور ایسی فہم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، کچھ سعادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہوتا، جو سعادتیں لاجواب ہوتی ہیں، اور ان سعادتوں کے حصول میں بندہ لاثانی ہوتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ ان بہت ساری سعادتوں کو حاصل کرنے والے، سمیٹنے والے ایک حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور یہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں۔ بہت سے جنگجو، بہت سے بہادر، بہت سے قوی ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نگاہ انتخاب ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں اٹھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ اے میرے اللہ، اسلام کی مدد فرما۔ کس کے ذریعے؟ فرمایا بعمر بن الخطاب خاصتاً، صرف خاص طور پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ ایک حدیث پاک کے یہ لفظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو نقل کیا گیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام۔ یا اللہ، یا مجھے عمر دے دے یا عمر دے دے۔
یعنی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام جسے ابو جہل کہا جاتا ہے. حضرات محترم آپ سب جانتے ہیں کہ ادھر سے میرا نبی دعا مانگے، دعا مانگنے والا رب کا محبوب ہو اور دعا کیسے نہ مقبول ہو. اعلی حضرت شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے نکلنے والی دعا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اجابت کا سہرا، اور بلند آواز سے آگو سبحان اللہ. اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جو دعائے محمد. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے منہ چوں جدوں اے لفظ نکلے یا اللہ مینوں عمر بن خطاب عطا فرما، اب جتنے بھی تانے بانے ہیلے وسیلے وہ سب جمع ہونا شروع ہو گئے. کفار مکہ کی میٹنگ ہوئی، آپس میں بات چیت ہوئی، انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا، اب یا اسلام رہے گا یا ہم رہیں گے، یعنی اب دین اسلام کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا، اور وہ جو نبی بنا پھرتا ہے، وہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے ہم اس کا کام تمام کر دیں گے، معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. کون ہے تم میں سے جو اس کا خاتمہ کرے تاکہ یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے؟ نہ محمد رہے گا، نہ اسلام رہے گا، نہ اسلام کا نام لینے والے رہیں گے. اسی میٹنگ میں حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے، پہلوان تھے اور اتنے طاقتور جنگجو تھے، ایک مرتبہ جس کا ہاتھ پکڑ لیتے کسی کے اندر مجال اور ہمت نہ ہوتی کہ کوئی چھڑا سکے. اتنے طاقتور، اور بڑے بڑے جو میلے ہوتے تھے ان کا اکیلا پہلوان اگر کوئی تھا تو وہ عمر بن خطاب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو پتا تھا کہ عمر جو بات کرتا ہے وہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے، اور عمر ایسے بات نہیں کرتا. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کہا یہ کام میں کروں گا. ابو جہل کہنے لگا کر لو گے؟ انہوں نے آخیا عمر ہوں، ایک ہی بات کرتا ہوں، جو کرتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں. اللہ اکبر. وہیں سے نکلے ہاتھ میں تلوار لیے، اللہ اکبر جا رہے ہیں. راستے میں صحابی رسول مل گئے، کہا عمر خیر ہے، بڑے غصے میں جا رہا ہے. کہا آج محمد کا کام تمام کر کے ہی واپس لوٹوں گا. اس صحابی نے کہا ارے ادھر کیا جاتا ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری جو بہن ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے. تیری بہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے. ظاہر ہے جب گھر کا معاملہ ہونا تو پھر بندہ باہر کا معاملہ چھوڑ دیتا ہے. پہلے گھر کے کام ٹھیک کرو، اس کے بعد پھر باہر کے کام ٹھیک کرو. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تلوار لے کر
جو میرے نبی کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے وہیں سے رخ موڑا، سیدھا بہن کے گھر گئے، ابھی باہر تھے، اللہ کے کلام کی آواز آ رہی ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے۔ عمر تھوڑی دیر کے لیے رکا، اللہ نے دل کو جو تبدیل کرنا تھا، یہ بھی بات ذہن میں رکھو، یہ تیرا دل ہے یا میرا دل ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ ادھر پھیر دے چاہے یہ ادھر پھیر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، یا اللہ اس دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے رب میرے دل کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر دے۔ یہ توفیق تو رب سے مانگنی چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سنا، لیکن چونکہ غصے میں تھے، ذہن میں یہی تھا کہ یہ کیوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، میں تو محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا اور وہی آگ میرے گھر میں لگ گئی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر چلے گئے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا تھا، بہن قرآن پڑھ رہی تھی، اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی، اور دین اسلام نے اس قدر جرت پیدا کر دی، عمر نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب عمر مار مار کے تھک گیا، بہن نے سر اٹھا کے دیکھا، کہا بس اینا ہی، سبحان اللہ، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر اس کی طرف سے یہ قبول ہے تو ہمیں بھی یہ قبول ہے، جتنا مار سکتا ہے مار لے، اے عمر اب جان تو جا سکتی ہے، یہ جو ایمان ہے یہ نہیں جا سکتا۔ اللہ، بڑی قابل توجہ، اتنا نہ ڈر ہو جانا، اتنی ہمت اور طاقت آ جانا۔ عمر حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ وہ بہن جو سر اٹھا کے نہیں دیکھتی تھی، آج آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کر رہی ہے۔ لگتا ہے کوئی طاقت ہے جو اس کے اندر آ گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے بہن وہ جو قرآن ابھی پڑھا جا رہا تھا مجھے بھی پڑھ کر سنا، مجھے بھی پڑھ کر سنا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات کہی، صحابی رسول سامنے آ گئے، کہا اے عمر جب تک کہ پاک نہیں ہوگا، یہ کلام پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ قابل توجہ گل فرمایا، اے عمر یہ کلام پاک ہے اور اسے پڑھنے والا اور سننے والا بھی پاک ہونا چاہیے۔ اے عمر پہلے غسل کر، پھر پھر تمہیں قرآن بھی سنایا جائے گا، قرآن بھی پڑھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جدو انہاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا گیا، ادھروں قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے،
عمر زارو کٹار پیا روندا ہے، عمر نو سمجھ نہیں آ رہی کہ کی ہو رہا ہے۔ ایک قرآن دی تاثیر جدی وجہ تو عمر دی اکھاں بھی جھک گئیاں، کمر بھی جھک گئی ہے۔ کہن لگا مینوں اپنے نبی کو لے جاؤ، ہن انہاں تو بغیر چین نہیں آن لگا، انہاں تو بغیر سکون نہیں آن لگا۔ حضرات محترم اسی حالت دے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد دے اندر اسی طرح تلوار پکڑی ہوئی ہے، میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جا رہے نے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف جا رہے نے او دار ارقم ہے جدے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے۔ صحابہ نے جدوں ویکھیا عمر آ رہے آئے، عمر آ رہے آئے، عمر آ رہے آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور یا رسول اللہ ارادے نیک نہیں لگتے۔ ساتھ ہی کھڑے تھے میرے نبی کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ۔ اے کوئی عام نام نہیں جے، اے میرے محبوب دے محبوب چچا نے، اے او چچا نے جدے نال میرے نبی نے عشق کیتا ہے۔ بلند آواز پکار سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر عمر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تلوار بھی اس کی ہوگی اور گردن بھی اسی کی ہوگی۔ لیکن ایتھے تے معاملہ ہی ہو رسی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ چال میں روب ہے، نہ دبدبا ہے، نہ وہ شان ہے، نہ شوکت ہے۔ آج اللہ اکبر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ میرے نبی کی بارگاہ میں آیا ہے، عمر نے سر جھکایا ہے اور میرے نبی کے قدموں میں سر رکھ کے عرض کرتا ہے کہ تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی، گونج بجے تیریاں تک کے ادامہ جگتے ہے سایہ میں مرید۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہیں سر نبا کے، وہ جو میرے نبی کی دعا کا اثر تھا، جو میرے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہ اکبر، اللہ نے آج پوری فرمائی ہے۔ عمر مسلمان ہو کے میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ ان سنن والی بھی گل ہے تے پڑھن والی بھی گل ہے۔ پڑھو گے نا؟ حضرت عمر نال پیار کر دے ہو کہ نہیں کر دے؟ آج چک کے آنکھو پیار کر دے ہو نا، آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعار کی صورت میں کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتا ہے کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن۔ گونج بیٹھ جائے دی جنہ پیار کر دو نا حضرت عمر نال، خدا دی قسم یہ ذکر ہے
جس ذکر دے کرن نال شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے عمر کا نام لینے سے، اور پھر عمر کا نام جس مجلس میں لیا جاتا ہے وہاں پر مسلمانوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون حضرت عمر سے پیار کرتا ہے۔ مل کے آخرے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا یا عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ حضور نے پوچھا نا حضرت عمر کو، لو وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ حضرت عمر نے کیا کیا؟ پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ عمر کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، اسلام کی شان و شوکت کا نام عمر بن خطاب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ وہ عمر ہے کہ جب اسلام لائے فوری طور پر جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ اکبر، خوشیاں آ گئیاں، مسرتاں آ گئیاں، ہر پاسے جشن ہو گئے۔ صحابہ کرام نے نعرے لائے اور لوگوں مبارک ہو گئے۔ آج کوئی عام ہستی اسلام دے اندر نہیں آئی، آج او آئی ہے جڑا نہ میرے نبی دی مراد ہے، جنہوں میرے نبی نے منگ کے لئے اللہ کو لو۔ اللہ اکبر، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی ہیں۔ جبریل امین حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نے، عرض کر دینے لقد استبشر اہل السماء بے اسلام عمر۔ یا رسول اللہ، صرف زمین اتے خوشیاں نہیں نے بلکہ آسمان والے بھی ایک دوجے نو مبارک بادیاں پہ دیندے نے۔ او مبارک ہووے، مبارک ہووے، آج عمر مسلمان ہو گیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایک مل کے گل کرنی ہے۔ آج پتہ چلنا ہے
کئی دفعہ اظہار بھی کرنا چاہیے اور اظہار منہ دے نال کرو انشاءاللہ اے زبانہ کل قیامت والے دن حضرت عمر دے جڑے چان والے نے انہاں دے اندر گواہ بن جان گیا اے عمر اے نے تیرے چان والے یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن پھر اگلی گل حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جڑے کافر تے مشرک نے جڑے حق تے نہیں نے جڑے باطل والے نے او کھلم کھلا عبادت کرن تے اسی جڑے حق تے ہاں اسی چھپ چھپ کے عبادت کریے یا رسول اللہ چس نہیں آ رہی لطف نہیں آ رہا میرے نبی نے فرمایا اے عمر ہلے حکم نہیں ہے دوسری گل میرے نبی نے فرمایا اے عمر ہلے ساڈی تعداد گھٹے ساڈی تعداد گھٹے تے او تعداد دے اندر زیادہ نے اس واسطے مناسب نہیں ہے حدیث دے لفظ نے حضرت عمر نے اگوں عرض کی تھی یا رسول اللہ حسبک وانا یا رسول اللہ کیا اتنی گل کافی نہیں ہے کہ اللہ تواڈے واسطے کافی ہے بلند آواز نال پکار سبحان اللہ یا رسول اللہ اللہ تواڈے واسطے کافی ہے تے نال عرض کیتی یا رسول اللہ میں بھی تے ہے وانا اور بلند آواز نال بول سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ میں بھی تے تواڈا غلام عمر ایک جری نوجوان کا نام ہے وہ عمر کہ جہاں کھڑا ہو جائے شیطان رستہ بدل لیتا ہے ہاں جی عمر ایک طاقتور آدمی کا نام ہے جو ظاہری طور پر بھی طاقت ہے جو ایمان میں بھی طاقتور ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے نا 40ویں حضرت عمر ہیں مسلمان ہونے والے کتنے میں 40ویں مسلمان ہونے والے ہیں اس سے پہلے تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ کھلم کھلا عبادت کریے تو ایمان کا اندازہ آپ اس حوالے سے لگا سکتے ہیں ادھر عمر اسلام لایا یا رسول اللہ آج نماز خانہ کعبہ نہ پڑھیے اور بلند آواز بولنا سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر جیسے تو چاہے 2 صفیں بنائی گئی ایک صف میں آگے آگے عمر ہے اور ایک صف میں آگے آگے میرے نبی کا چچا امیر حمزہ ہے 2 شیر اور بلند آواز بول سبحان اللہ ہم تو سبحان اللہ کہنی چاہیے ہاں جی 2 شیر میرے نبی نے حضرت عمر کو ابو حفص کی کنیت عطا فرمائی ہے جس کا مطلب ہے اسد یعنی شیر اور حضرت امیر حمزہ کو تو ویسے ہی لقب عطا ہوا اسد اللہ ہے واسد رسول ہی یہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے جب 2 شیر اللہ اکبر وہ آگے آگے ہو کفار پھر کیسے جائے گا دم دبا کے جائے گا کہ نہیں جائے گا اللہ اکبر میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو تلی سبحان اللہ برداشت نہیں ہونی حضرت عمر نال جنہ پیارے انہی بلند آواز سبحان اللہ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو
پڑیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا، پھر کہنا پڑے گا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن یا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن، اور یہ وہ نڈر صحابی ہے میرے نبی کے، میں نے پہلے عرض کیا کہ جس کا ظاہر بھی طاقتور ہے اور باطن بھی طاقتور ہے۔ ہجرت مدینہ کی جب بات آئی، جب باری آئی، کچھ مسلمان چھپ چھپ کے نکل گئے، ظاہر اللہ کا حکم تھا اور جان بچانی فرض ہے، جان بچانی کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن عمر نے کیا کیا؟ سنو، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا، ہر بندہ اپنے آپ کے مطابق سارے کام کرتا ہے، حضرت عمر نے تلوار نکالی، فرمایا میں جا رہا جی، ہیں جی، عمر جا رہا ہے مدینے، اور بلند آواز پکار سبحان اللہ، عمر جا رہا ہے مدینے، ہے کوئی تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے؟ پکارو نا سبحان اللہ۔ ایک تڑی نہیں سی، ایک ہوتی تڑی لانا، ایک ہوتا ہے حق بات کرنا، اور میرے نبی نے فرمایا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے حق عمر کی زبان پر بھی جاری کر دیا ہے اور اس کے دل میں بھی جاری کر دیا ہے۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، اور بلند آواز سے پکار سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے فرمایا کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، یا کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں؟ اگر کوئی چاہتا ہے تو پھر مجھے روک کے دکھائے۔ گل ہوئی نا، یہ مرد ہے جس کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہر لحاظ سے طاقتور، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں نا تو اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس کو خوشی ہوتی ہے نا ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک چھوٹی گل لے بھئی، سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یعنی ایک جو نبی کا معیار ہوتا ہے، سرکار کے بعد تو نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، لیکن میرے نبی نے فرمایا ہاں کوئی اس معیار پر اگر کوئی پورا اترتا تھا تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا عمر ہے۔ اب بتاؤ اتنے فضائل،
اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب پوچھا نا یا رسول اللہ یہ تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں، تو میرے نبی نے فوراً کہا ہاں میرے عمر کی نیکیاں ہیں، نیکیوں میں سب سے آگے۔ صحابہ کرام جس سے پیار کریں وہ عمر ہے، صحابہ جس کا احترام کریں وہ عمر ہے۔ صحابہ کرام آپس میں، میرے نبی نے وہ جو قرآن ہے نا میرے نبی پر نازل ہوا، اس میں فرما دیا اشداء الرحماء بینہم، کہ یہ جو صحابہ ہے نا یا نبی یہ تیرے جو ماننے والے ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ اسی کیڑے نکھیڑے پال ہیں، خدا دی قسم دکھ ہوتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام آپس میں ایسے تھے، ایسے تو ایسی انج کرتے، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف بولو نا، اختلاف کوئی نہیں تھا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ بلند آواز سے پکار سبحان اللہ۔ بڑی قابل توجہ بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا۔ اللہ سانو سارے نو نصیب کرے، آکھو آمین۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے، حجر اسود کو چومنے کی باری آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چومنے لگے، چومنے سے پہلے کہا اے حجر اسود، تو وہ پتھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ عمر تجھے ایسے نہیں چوم رہا، میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں میرے نبی نے تجھے چوما ہے، میرے نبی نے تجھے، بولنا میرے نبی نے تجھے۔ انی جی گل کیتی نا نال ہی حضرت علی بھی کھلوتے سن، حضرت علی نے حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھیا۔ اے عمر، حضور کی حدیث ہے، فرمایا یہی حجر اسود ہوگا کل قیامت والے دن گواہی دے گا۔ بلند آواز سے پکار سبحان اللہ۔ گواہی دے گا، کس بات کی گواہی؟ جس کے حق میں گواہی وہ بخشا گیا۔ گواہی کیا ہوگی؟ یا اللہ انہیں میرے بوسے لئے سن، انہیں مینوں دوروں سلام کیتا سی۔ جس جس کی گواہی دی جا رہی ہے وہ جنت میں جا رہا ہے۔ عمر بول، تو کہہ رہا تھا تو یہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوری طور پر کہا اے علی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ چشم نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا، چشم نبی کا تارا فاروق ہے۔ گونج پہ جے ذرا سستی نہیں کرنی، پوری محبت دے نال، پورے جذبے دے نال آپ دی بارگاہ دے اندر عقیدت دا نظرانہ پیش کرنا ہے کہ چشم نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا، چشم نبی کا تارا اسلام فاروق ہے ہمارا، اسلام نے پکارا فاروق ہے
کل قیامت والا دن ہوئے گا، آواز آئے گی عمر کہاں ہے؟ کل قیامت والے دن آواز آئے گی عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئیں گے اور کہا جائے گا اے عمر یہ تیرا اعمال نامہ ہے، یہ تیرا اعمال نامہ ہے، چاہے اسے پڑھ، اگر نہ بھی پڑھے تو اللہ نے تیرا وہ مقام ہے تیرا جنت والا، اور اللہ نے آج تجھے یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، یہ اونٹنی ہے، اس پر سوار ہو جا۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں 70,000 جھنڈے آگے لہرا رہے ہوں گے، 70,000 جھنڈے۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں نور والی اونٹنی پر اور 70,000 جھنڈے لہرا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے عمر کو 2 حلے پہنائے جائیں گے، اور ایک حلہ اس کی اس قدر خوشبو ہوگی اگر اسے دنیا میں ایسے پھیلا دیا جائے تو پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ یہ شان کیوں ہے؟ یہ عمر ہے۔ بلند آواز سے بول سبحان اللہ۔ اسلام کہے گا یا اللہ، قیامت والے دن اسلام کہے گا یا اللہ یہ جو عمر ہے اس نے مجھے بلند کیا ہے، یا اللہ تو بھی اس کو بلند کر۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے عمر کو اتنے درجے عطا فرمائے گا۔ اسلام نے پکارا فاروق ہے ہمارا، اسلام نے فاروق، کس قدر بلند شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو سو رہا ہے نبی کے پہلو میں۔ یہ سعادت کم ہے؟ ساری حضرت عمر کی نیکیاں ایک طرف، ان کے مقام اور مرتبے ایک طرف، وہ جو نبی کے پہلو میں سو رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے، غور کر۔ اور اس بات پہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے، میرے نبی کے روزے کا طواف کرنے کے لیے 70,000 فرشتے صبح آ رہے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، روزے کا طواف ہو رہا ہے، روزے میں میرا نبی بھی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے۔ اس تو بڑا مقام تے مرتبہ کی ہو سکتا ہے؟ جیڑا جاندا ہے حضور نو سلام کردا ہے، نال صدیق بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سانو کسے نال کوئی اختلاف نہیں، اسی تے گج وج کے نہ دا ذکر کرنا ہے، انج نہیں ہاتھ چک کے آگ ذرا سبحان اللہ۔ اسی نہ سنگنا ہے نہ شرمانا ہے، کیوں؟ اسی حضرت عمر نال پیار کرنے، اسی حضرت ابو بکر نال پیار کرنے، حضرت عثمان نال پیار کرنے، مولا علی نال پیار کرنے، حضور دے ہر صحابی نال پیار کرنے، پھر گل ہی ختم ہو جاندی۔ میرے نبی نے جب فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ہدایت پر ہیں، تو پھر تو کون سا ترازو لے کے تول رہا ہے؟ یہ ہدایت پر نہیں، وہ ہدایت پر نہیں، ارے تو سچا نہیں، تو جھوٹوں سے بھی جھوٹا ہے۔ اور جو میرے نبی فرما گئے ہیں، یہ فرمان قیامت تک نور کا جھنڈا بن کے لہراتا رہے گا، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، بلکہ حضور کے ہر صحابی کا ذکر اسی طرح بلند ہوتا رہے گا۔ ہر صحابی نبی
بلند آواز کرنا ہے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اینی جی گل بھائی مشاجرات صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلاف تھے اس کی وجہ سے تم لوگ یہ کہو گے کہ بھائی وہ ذاتیات پہ اتر آئے، نہیں بھائی یہاں پہ تو چپ گم کر دو اپنی زبانوں کو۔ 1450 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے کے جو معاملات تھے بھائی تم لوگ آج ڈسکس کر رہے ہو اور کیوں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ کیا سمجھے میری بات کو؟ آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو بھی آپ کی سوچ ہے، کم از کم اس سوچ کو صحابہ کرام تک تو نہ لے کر آؤ، حضور کی اہل بیت تک تو نہ لے کر آؤ۔ بھائی اپنی سوچوں کو، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے پیچھے لگاؤ، اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرو۔ یہ تو جنتی لوگ ہیں، لیکن جب تم ان پر انگلی اٹھاؤ گے تم دوزخی ہو جاؤ گے۔ آنکھ بلندوانا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک باری چونکہ گالے ہو گئی ہے کہ اللہ نے حضرت عمر تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے اتنا وڈا مرتبہ تے مقام عطا فرمایا کہ حضور دے نال سوا دتا، حضور دے نال سوا دتا۔ اس تو وڈا مقام تے مرتبہ کی ہو سکتا ہے؟ میرے نبی اسی طرح صحابہ کرام دی مجلس بیٹھے سن، حضور نے چلنا شروع کر دیتا، حضور نے اپنے دائیں طرف حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور میرے نبی نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا صحابہ جس طرح آج ہم اس طرح سے چل رہے ہیں، قیامت والے دن میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف میرا عمر ہوگا۔ اس سے بڑی فضیلتیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ میں بہت سے فضائل، چونکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے، بیان نہیں کر سکا، لیکن کم از کم اتنی بات تو آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ حضور کا ہر صحابی محترم ہے۔ بولو حضور کا ہر صحابی، بولو محترم ہے، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے۔